عورتوں کا ویسے ہی گھر سے باہر جانا کوئی بہت زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. بیسیکلی میٹر یہ ہے کہ چار دیواری سے باہر شیطان آپ لوگوں کی تاک لگائے بیٹھے. یہ سارے جنتیوں کے خواص جو ہیں ادھر ہی ملیں گے. جو یہ عمل کر لے گا اس کو جنت کا نظارہ ادھر ہی ہوگا انشاءاللہ. شیطان آپ کا دل ایسے منہ میں لے کے پھر نکلتا ہے اگلتا ہے، ایسے جیسے آپ ٹافی لالی پاپ نہیں منہ میں ڈالتے اور نکالتے بچے. ایگزیکٹ آپ کا دل وہ منہ میں لے کے ایسے کرتا. وہ ایک سرور سا آتا ہے، اس میں ایک لمحہ آتا ہے جس میں آپ بہکتے ہیں. گولیاں دوائیوں کے پھکے دراز بھرے پڑے، آپ فرق ہی نہیں پڑتا نا، آپ تو ایڈجسٹ کر گئے شیطانوں کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ناظرین سب کو بہت بہت جمعہ مبارک. 12 دسمبر 2025 ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں ویڈیو کو فوری طور پر آپ تک پہنچانے کی، لیکن ڈیلی بیسس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اپ گریڈ کیا جائے اسٹرالوجیکل. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہیں. اسامہ صاحب کی بڑی زبردست کیلکولیشن ہے. آج کے پروگرام میں آپ کو 2026 میں جن کی 60 ختم ہو رہی ہے 2026 میں یا سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں آج کریں گے. ٹاپ زوڈک سائن اس میں کون سے ہوں گے، یہ بات آج ہم محمد اسامہ صاحب سے جانیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا لاسٹ میں ہمیں کہ جو 60 کا پروگرام ہوگا وہ میں کروں گا جس اور مون سے ہے یا سینڈنٹ ہے، یہ ساری باتیں آج پوچھیں گے. اس کے علاوہ کچھ انپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے بتائیں کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس پہ لبنان کے حوالے سے فل سکیل وار کی باتیں کی جا رہی ہے اور سیریا سے بھی فل سکیل وار ہو سکتی ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. زیلنسکی کو کرسمس تک کا فائنل ٹائم دے دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات جو ہے رشیا کے ساتھ کر لے. یہ ٹرمپ نے اس کو ٹائم دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ زیلنسکی جو ہے مان نہیں رہا. اچھا، حماس نے بولا ہے کہ ہمیں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں کسی بات پہ ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی سیز فائر پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور تھائی لینڈ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے ان سائڈ وار کریں گے کموڈیا میں، یہ بھی وہاں سے خبر آ رہی ہے. یہ 10 کے بعد فوراً فوراً چیزیں آ رہی ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات سامنے آ رہی ہیں. جنرل جو فیض ہیں ان کو جو 16 سالہ سزا سنا دی گئی ہے، ان کی فیملی تو ایک طرف اب اس کی ہائی کورٹ کی طرف اپیل کر رہی ہے. اور لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے معاملات ان کے ساتھ نہیں تھے جو جوڑے جا رہے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس ان پر بتایا جا رہا ہے اور دیگر جو کیسز ہیں وہ لیکن پی ٹی آئی کا تعلق نہیں ہے. اور پی ٹی آئی نے بھی کوئی ٹویٹ اس پر نہیں کی جی. جنرل فیض جو گرفتار ہوئے ہیں ان کا بالکل پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اس پہ بیان نہیں آیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر مزید کیس بھی بن سکتے ہیں. یہ جو کل کی اور آج کی ڈیولپمنٹ آئی وہ اس لیے بن سکتے ہیں کہ جنرل فیض نے کوئی بات کی تو خان صاحب مزید مشکلات میں پھنس سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی خبریں ہیں. اچھا، مودی نے ٹرمپ کو ہنگامی طور پہ کال کی ہے کیونکہ امریکہ نے جو بجٹ کل میں نے وہ خبر دی تھی F-16 طیارہ جو اپروو کیا، اس کا جو چیزیں جو تھیں $668 ملین کا جو پاکستان نے 2025 کے حوالے سے اپ گریڈ کیا اس کو پلوٹن کے دورہ جیسی وہاں پہ ہوا انڈیا میں. ساتھ ہی مودی کو یہ سرپرائز دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ یہ جو پاکستان کو ہم نے اپ گریڈ کر دیا گیا. اچھا، دوسرا ہے ایئر جو چیف ہے انڈیا کا، اس نے بھی دھمکی دے دی ہے کل دوبارہ جنگ کے حوالے سے کہ جی ہم تیار ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں. اچھا جی، انڈیا کا جو ڈرون ہے پاکستان کی حدود میں کل شامل ہوا، یہ خبریں بھی ہیں. 17,000 فیٹ پہ تھا اور پاکستان کو پتہ لگ گیا، جیسے ہی پتہ لگا یہ واپس چلا گیا. پہلے تو یہ خبر آئی، اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جی یہ گلچ ہے، پاکستان میں اگر گھستا تو اڑا کے پھینک دینا تھا جیسے گجرات میں پھینکا. تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی. دوسرا، چائنا اپنی ملٹری کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، بارڈر کے اوپر مزید بڑھا رہا ہے. اچھا، انڈیا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 2 پاکستان کے جو آپ سمجھ لیں کہ نمائندے ہیں وہ ہم نے پکڑے ہیں. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. کہاں پکڑے ہیں؟ وہی چائنا کے بارڈر کے پاس. یہ بھی اس میں بات کی جا رہی ہے. اور افغانستان میں بھی جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کل کی گئی ہے. باز نہیں آ رہے طالبان ابھی بھی اسٹل ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ اب تک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں اور 60 کے حوالے سے جو نیگیٹیوٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح بہیو کرتی ہے، یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں محمد اسامہ صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو تمام ان ناظرین کا، ویورز کا، در زہرا میں ایڈ لوگوں کا جنہوں نے بی بی کی ولادت پہ پکچرز بھیجی، اب ان کی بہت جلد اپوائنٹمنٹ سیٹ کر کے جو ہمارا فرسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے تھرو کی جائیں گی. اور بھی لوگ جو ابھی بھی کرتے رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی. ابھی آپ کے پاس یہ پورا سمجھیں کہ 10-15 دن ہے.
آپ لوگ اس میں میکسیمم اس مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم آپ لوگوں کو جو ہے جو بھی کرے گا یہ فیس کے طور پہ کرے اور اس کو جاری رکھے اس پورے مہینے میں، اور اس کو اپوائنٹمنٹ ملے گی۔ بیچ 1 تقریباً جو ہے وہ اب سے کل سے میرا خیال ہے شروع کر دے گا اس کی پریکٹیکلی اپوائنٹمنٹس لینی، جن لوگوں کے 2 سوال ہوں گے وہ سارے آنسر ہوں گے۔ دوسرا اس میں یہ کوئی بات نہیں ہوتی، اسٹرالوجیکل ریڈنگ کی جو اسکل ہوتی ہے جو استاد سے سیکھی ہوتی ہے اسی کے مطابق ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس کو کچھ اور سکھانا تھا اور خود کچھ اور اس سے بتانا تھا، یہ ویسی ہے میتھمیٹیکلی کام کرتی ہے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ روحانی طور پہ جو آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں یا وظائف سے جڑے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ در ازادہ میں جس طریقے سے آپ لوگ جاری ہیں انشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں ویسے جڑے رہیں اور وہ مدد ملتی رہے گی۔ اور باقی یہ ہے کہ اب جو آپ نے یہ ساری صورتحال بتا رہے ہیں اس میں دیکھیں فلک 2-3 چیزیں جو ہے نا سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ ہم لوگوں کو نا ایک بے حسی کا ٹیکہ لگ گیا ہے جو شیطان ہمارے ارد گرد ہمارے وقت کا احساس نہیں ہونے دے رہا۔ مطلب اب آپ خود دیکھیں کہ آپ کا پورا دن میں کوئی کام کیا کیا آپ نے پورے دن۔ پہلے دن ہوا کرتے تھے آپ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کام کر لیا کرتے تھے، کتنا سب کچھ ہوتا تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ پورا دن میں یہ بھی کیا وہ بھی کیا، جی آج بڑے کام کیے۔ اب آپ لوگ اپنے کام دیکھ لیں، پورے دن میں ایک کوئی پاسپورٹ دے آئے گا بڑا تیر مار لے گا، ایک کوئی بل جمع کرائے گا، کوئی اپنا ایڈمیشن بھرائے گا، کوئی سرکاری کوئی ٹوکن جمع کرائے، کچھ بھی کوئی بھی اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی بڑی ہوگی۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جامد کیا جا رہا ہے، جمود طاری کیا جا رہا ہے اور جمود میں ہی آ رہے ہیں۔ بلکہ سب سے بڑی پریڈکشن جو اب تک کی میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ آنے والی کرونا کی خبریں یو کے سے نکلنے لگ گئی ہیں۔ اور جی ابھی سر، آپ نے پروگرام کیا تھا میرے ساتھ جس میں ہاں میں نے جی، آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کی کوئی وبا اور وہ اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں دسمبر سے آگے۔ ارتھ کویک کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، کافی زمینی جو ہے ارتھ کویک جو آپ نے پریڈکشن دی تھی اس کے اوپر بھی خبریں آ رہی ہیں۔ ہاں جی، تو اب یہ ہے کہ یہ صورتحال کافی سویر ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ احساس ہی نہیں ہو رہا۔ مطلب اب سامنے کی چیزیں ہیں، ایٹمی جو ہتھیار ہیں وہ اب بیلاروس میں لگائے ہیں پیوٹن نے۔ اچھا اس کے بعد چائنا اور رشیا کے جہاز گئے ایک دن، اگلے دن جاپانی B-2 بومبر کے ساتھ جاپانیوں نے اپنے جہاز بھیجے۔ مطلب یہ سارے شغل تھوڑی لگ رہے ہیں، آخر یہ اس نے چنگاری نکلنی ہے۔ دوسری بات جہاں تک طالبان کی ایک بہت بڑا وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی 1000 علماء نے ایک لکھ کے بھیجا طالبان حکومت کو، ایک سٹیٹمنٹ کہہ لیں یا قرارداد کہہ لیں، تو اس کے تحت بھی یہی ہے کہ طالبان کا جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان کو روکا جائے گا کہ بھئی نہ بھیجو، تو ان پہ یہ کیا کہ افغانی جو بھی طالبان ہیں یا لوگ ہیں وہ جا کے مت بیٹھے ادھر، جو بھی باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ واپس آئے ہیں اور وہاں کوئی اس طریقے کی دہشت گردی یا اس طرح کے معاملات میں انوالومنٹ بند کریں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سیکوینس ہیں اب آپ دیکھیں کہ جنگیں ختم ہونے کی بجائے جنگیں بننے کو شروع ہو چکی ہیں، اور احساس یا حس ہماری اتنا کام کر رہی ہے کہ ہمیں بالکل احساس نہیں ہو رہا کہ ہم جدھر جا رہے ہیں وہ انتہائی روز بروز جیسے کہتے ہیں کہ اس میں خطرات اور چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی سر، دوسرا اگر عمران خان کی بات کریں تو ان کے معاملات آپ نے پریڈکشن دی تھی کہ دسمبر اچھا نہیں ہے، تو دسمبر ابھی تک تو جو گزر رہا ہے اس میں اچھا نظر تو ویسے نہیں آ رہا، روز کوئی نہیں ان کو دھچکا لگتا ہے، خبر آتی ہے PTI کے لیے۔ دیکھیں یہ ایسا ہی ہے، عمران خان کی 29 دسمبر کا میں نے جو کہا اس میں ایک ستاروں میں تبدیلی آئے گی 29 دسمبر کو، اور اس میں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ شاید عمران خان کوئی اپنی رخ یا کوئی اسٹریٹجی بدلنے پہ مجبور ہو جائیں یا بدل دیں یا تبدیل ہو جائیں یا کچھ بھی ایسا، بس کچھ ناگہانی بھی ہو سکتا ہے اس دن، کچھ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ مگر کچھ بھی ہے 29 دسمبر تک کی اسٹیگننٹ پوزیشن رہے گی، جو اس ٹائم نظر آ رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا، اور اس کے بعد ہی کوئی کروٹ آئے گی۔ اس کے بعد جو عمران خان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایکچولی موومنٹ شروع کی یا ایک جو سٹانس لیا وہ
پورے ارد گرد کے ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے. وہ سٹانس جو ہے بیسیکلی ایک آزادی کی وہ تحریک جو پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے, اس سے پاکستانی نہیں تھا میٹر. اس کے تحت آپ کے باقی ممالک میں بھی لوگوں نے اٹھ کے کھڑے ہونے لگ جانا تھا اور اسی طریقے کی حرکتیں شروع ہو جانی تھی. تو عمران خان کو دبانا صرف پاکستانی لوکل سیاست کا مسئلہ نہیں ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اس طرح کا بندہ اس طرح سے آ کے یوں کرے گا, باقی لوگ اس کی کاپی کریں گے, تو یوں تو پورا گلوبل ولیج جو ہے, جو ہمارا سینٹرل, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک حکومت کا نظام ہے, وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو اس کے پیچھے یہ بھی ریزن ہے کہ ہم اس کو لوکل تناظر میں دیکھ رہے ہیں, جبکہ یہ انٹرنیشنل تناظر میں بھی اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اچھا اس کے بعد جو آج کا اہم وہ تھا مدعا کہ جی 60-70 اچھا کے سر, بارے میں. ایک 60-70 کے آنے سے پہلے ایک خبر دوں گا. امریکہ اب گولڈ کارڈ دے رہا ہے سب کو, چاہے پاکستانی ہے, انڈین ہے. $1 ملین آپ نے خرچ کرنے ہیں اور امریکہ میں نیشنلٹی مل جائے گی آپ کو. یہ ٹرمپ نے کل بولا ہے, اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ پاکستان ہو, انڈیا ہو, دنیا میں کوئی بھی امیر ترین لوگ ہوں, بس ان کے پاس جو ہے گولڈن کارڈ ان کو دیا جائے گا امریکہ کی طرف سے. $1 ملین اکاؤنٹ میں لے کر آ جائے امریکہ. اب بس یہ تو اب جو صورتحال دن بدن امریکہ کی بنتی جا رہی اکنامی کی, وہ نہیں سدھرنی. فلک جو مرضی کر لیں, اس میں کوئی بہت زیادہ سر صورتحال یورپ میں. مزید خطرے میں ہے, یورپ سے بڑی بھیانک خبریں آ رہی ہیں جی بو غریب. ہاں جی, فن لینڈ کے بارڈر پہ فورسز نیٹو کی گشت کر رہی ہیں اس وقت یورپ میں, اور یورپی یونین جان بوجھ کے جب رشیا کو خطرہ بتا رہا ہے, اور بیلاروس میں بھی ایٹمی اس کے جو ہتھیاروں کی موومنٹ ہے پیوٹن کی, اور ان ساری چیزوں کو اگر ملائیں تو ڈیفینیٹلی اب ہر طرف ہی خطرہ ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جنگ نہیں آئے گی. یورپ والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے جی سر, اب زوڈک کل بتائیں, اب 60-70 کب تانے لگے تھے. دیکھیں 60-70 کو سمجھنے کے لیے نا, یہ لوگوں نے ویسے تو اس جملے کو وہ سمجھا ہوا بڑا خطرناک سا بنا کے, بس جی تھوڑی تو 60-70 لگ گئی ہے, وہ پرانے دیسی طریقے سے نا. بے شک وہ حساب ناموں سے لگاتے ہیں, لگتی پلانٹ سے ہے, لیکن وہ مولوی بھی بیٹھا 60-70 بتا رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, بات علم نجوم کی ہے, بات ایسٹرالوجی کی ہے. مولوی بیٹھا ماں کا نام لے کے بتا رہا ہوتا ہے, اور پلہ بھی سن رہا ہوتا ہے آرام سے حلال کر کے. دیکھیں یہ 60-70 جو ہے یہ 7.5 سال ہیں. 2.5 سال کی چال ہوتی ہے, ٹرانزٹ ہوتا ہے. 30 ڈگری سیٹرن گزارتا ہے کسی بھی اس میں 2.5 سال میں. 2.5 سال جب وہ انٹر ہوتا ہے آپ کے پہلے, آپ سے پچھلے گھر میں, مطلب سمجھے یوں کہ آپ ہے 30 ڈگری فلک, جو اس کا جو مون سائن ہے, یہ مون سائن سے لگتی ہے, یہ لگن سے نہیں گنی جاتی. آپ جو بھی مون لے کے پیدا ہوئے, جو بھی مون سائن ہے آپ کا, مثال کے طور پہ آپ کا مون سائن ہے جی لیو. اب لیو جن کا مون, ویسے آپ ویسٹرن سیجیٹیرین ہے, لگن میں آپ کینسیرین ہے, مون آپ کا لیو ہے. 60-70 آپ کے لیو سے دیکھی جائے گی, نہ کہ کینسر سے, نہ کہ سیجیٹیریس, سن سے بھی نہیں, اسینڈنٹ سے بھی نہیں. تو اب مون پہ سیٹرن بیسیکلی کرتا کیا ہے, جب یہ قریب آنے لگتا ہے مون کے, تو یہ پریشر بلڈ کرتا ہے دماغ پہ, جماتا ہے, فیئرز ڈالتا ہے, فکریں ڈالتا ہے, ذمہ داری کا بوجھ بننے لگتا ہے دماغ پہ, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, کیا کروں گا. اور جیسے یہ دبنا شروع ہوتا ہے انسان, اب اس میں 2 کیپیسٹیز, جو تو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس کی وجہ سے الٹا تیاری کر لیتے ہیں, اور جو ویکر باڈیز ہوتے ہیں, ویک لوگ ہوتے ہیں, وہ اس میں 4 پیپر لگ جاتے ہیں اس پریشر کے نتیجے. تو یہ آپ کے پیدائشی چارٹ کی طاقت یا آپ کی لائف سٹائل پہ منحصر کرتا ہے کہ اب آپ کے اوپر اس کے اثرات کس طرح سے آئیں گے. پریشر ضرور آتا ہے, پریشر سب پہ آتا ہے. اب مان لو کہ آپ لیو ہو, اور آپ کی 60-70 کب شروع ہوگی, جب کینسر سائن میں آئے گا آپ سے پچھلا گھر, مطلب آپ فرسٹ ہاؤس ہیں لیو, اسی سے گنتے ہیں نا, 12واں گھر بنا کینسر, سیکنڈ ہاؤس آپ کا بنا لیو کا ورگو. اب جب یہ کینسر میں آیا تب یہ 60-70 شروع ہوگی لیو والوں کی. پھر
पिछले घर 30 डिग्री के बाद इस 30 डिग्री में आएगा ल्यू की, ल्यू के बाद ल्यू से अगली वर्गो में 30 डिग्री। अब ये ढाई साल जो है, ये 7.5 साल जो है, इसको साठ सती कहते हैं। ठीक है, सैटर्न का गुजरना, लेकिन साठ सती रिस्पॉन्सिबल बना के जाती है, बहुत जिम्मेदारी दे के जाती है, बड़ा रगड़ा निकाल के जाती है, आपको हिलने नहीं देती। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास, डिसिप्लिन का एहसास, कोई ऐसी जैसे कहते हैं लगी बंदी रूटीन में एक कैद सा समा होता है, लेकिन लोग बनते भी उसी में ही है। जी कभी जी, आवारा, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी सो गए, कभी उठ गए, कभी चले गए, कभी ना, ऐसे लोग कामयाब थोड़ी होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि साठ सती का आना वैसी जिंदगी में जिम्मेदारियों के एहसास देने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त किसकी चल रही है 2026 में जो चलती रहेगी, वो जो आपके सदाबहार फिलहाल जो चल रहे हैं उसमें एरीज है। एरीज के क्योंकि एरीज का जो शुरू हो रही है एरीज की अभी से ही, क्योंकि एरीज के 12वें घर पाइसिस में आया सैटर्न, तो एरीज के लिए भी चलती रहेगी ये 2.5 साल अच्छा, चलेगी। अभी उनके शुरू हुई थी मार्च में, तो अब आहिस्ता आहिस्ता एरीज पे प्रेशर बनना शुरू होगा, एरीज थोड़े से दबने लगेंगे, एरीज के लिए थोड़ी सी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगेगा। उसके बाद पाइसिस पे, जिनके फर्स्ट हाउस में आ गया, पाइसिस का समझे अब आधा फेज होने वाला है, मतलब जब अब ये जाएगा, ये अभी तो आया खैर मिड में, तो पाइसिस का समझे दरमियान में पहुंची, उधर शुरू हुई है एरीज के लिए क्योंकि पाइसिस में आई, इधर दरमियान में पहुंची है, पाइसिस के साइन में आई है। उसके बाद जो पाइसिस के बाद इसका समझ लें कि जो इक्वेरियस साइन कह लें, इक्वेरियस हम्म, के लिए पाइसिस में चली गई है, इक्वेरियस के लिए आखिरी दौर है उसका, इक्वेरियंस के लिए आखिरी फेज में चलेगी। अब इसमें सबसे ज्यादा जो रिलीफ महसूस करने लगेंगे वो इक्वेरियस होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेरियस को पिछले 5 साल, मतलब पहले 2.5 साल उनके पिछले घर में रही, उनको हम्म, प्रॉब्लम रही, पहले तो अपने पे आई होगी ना, एक्वेरियस में आई होगी, एक्वेरियस ही पाइसिस में गई है ना, तो इनके तो सर से जैसे बोझ उतरा होगा, यूं सांस आ गया होगा, क्योंकि इनके सेकंड हाउस में अब वो जितनी जिम्मेदाराना और फिक्रमंदाना टाइम गुजरवाया है उसने, मेहनत करवाई है, डिसिप्लिन बनाया है, जो भी, अब वो इनकी दौलत में कन्वर्ट करके जाएगी एक्वेरियस के लिए, मैच्योर करवाएगी चीजों को। तो पूरे ये 26 में। बेसिकली, हाँ ये, लेकिन एक्वेरियस ये होता है कि इस दौर में जब सेकंड हाउस में सैटर्न होता है, बुजुर्गाना आलमाना और सड़ी हुई दुखी बातें बोलेंगे, गम शायरी करें, तो इस वक्त एक्वेरियस बड़ी जबरदस्त, जैसे कहते हैं दिल दुखा देने वाली शायरी करेंगे। तो ये है जो साठ सती है। अब लोग इसको, कई लोग इसको बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग मानते हैं, कई लोग इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते। ढैया एक होता है, वो अब नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ढैया क्या है। यानी दो जॉडिक साइन या तीन जॉडिक साइन आपने बताए, एरीज, पाइसिस और एक्वेरियस। बस साढ़े ये साठ सती इन्हीं की है, तो उन्हीं को बताना ना, अब मैं और किसको बताऊं, जबरदस्ती तो ठीक हो गया, सैटर्न ला के बिठा नहीं सकते। ढैया पे अब सही। अगला प्रोग्राम करेंगे, वो सुनने में ये जो ज्यादा उसमें आया कि साठ सती से भी जो ज्यादा डेंजरस है या ज्यादा ट्रबलस है, जिसमें आपको हम्म, ज्यादा परेशानी लेते हैं आप, वो ढैया है। ठीक हो गया, थ्री जॉडिक साइन है नाजरीन। और दूसरा सर, कुछ कमेंट्स थे आपके फैंस और ये जो है, मून बहुत साइन से सारी। है, मून साइन कहें, थ्री अच्छा, जोडिक ना कहें, थ्री ठीक थ्री है, मून साइन पे साठ सती। ओके ओके। अच्छा जी, कुन अकदस हैं, वो कह रही हैं सर कुछ चीजें करना स्टार्ट की हैं सर, अभी तो ऑलिव ऑयल वाला काम स्टार्ट कर दिया है, खुद को किड्स को बहुत सुकून की नींद आती है, और किचन में भी रात को जान नहीं छोड़ती, काफी यानी फर्क पड़ा है। माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके अलावा सर हमारे लिए दुआ करें, आजकल ज़हनी सुकून की कमी होती जा रही है, इस पर बात भी करें, ज़हनी सुकून जो है कैसे मिले लोगों को। नहीं बस देखें, एक बात समझ लें, शैतान जब जिस्म से निकलता है ना,
تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں، کوئی خیال نہیں۔ میں نے یہی آبزرو کیا، شیطان ہی آپ کو نہیں بیٹھنے دیتا، پریشان جی کرتا ہے، جی باہر بھاگو، ادھر بھاگو، ادھر بھاگو۔ جیسے ہی آپ یہ لوگ دعائے کعب کا عمل جنہوں نے کیا ہے چلیں، بلکہ میری ریکویسٹ ہے ان سب لوگوں سے، اپنے باقی اسلامی بہن بھائیوں کے لیے، کہ جن لوگوں نے اس عمل کو کیے ہوئے 80 دن یا 100 دن سے اوپر گزار لی ہیں، وہ ذرا ان کے لیے نیچے میسج کریں، سارے اپنے فیلوز کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کیا فرق ان ہے؟ کو اب کتنا سکون ہے، ان کو اب ان کی ماضی کی زندگی اور اب کی زندگی میں ان کو کتنا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ زیادہ اتاولے نہیں ہوتے، زیادہ فرسٹریٹڈ نہیں ہوتے، ایک سکون ہے، ایک خوشی ہے، ایک اطمینان ہے، ایک بے فکری ہے۔ یہ سارے جنتیوں کے خواص جو ہیں ادھر ہی ملیں گے، جو یہ ٹھیک عمل ہے کر لے گا اس کو جنت کا نظارہ ادھر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ایاز صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم اسامہ بھائی، عمرے کی بہت بہت مبارک ہو۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ لیکن بغیر لکھے نہیں سلام پر اللہ علیہ بھائی۔ سلام اللہ علیہ، کیا انہوں نے علیہ، اچھا لیکن پرچی بغیر لکھنا نہیں آتا، یہ پتہ نہیں کیا ہے کمنٹ ہے یار صاحب، عجیب ہی کچھ لکھتے ہیں کمنٹ میں، کبھی کچھ خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اچھا جی پرچی کہہ پہ رہے، کیا بھائی، ایک کاغذ کا ٹکڑا پھاڑ کے اس پہ لکھنا تھا، کسی سے لکھوا لیتے ہیں، فوٹو کے اور اوپر رکھ سر لیتے ہیں بس سے۔ جو سوال کی بات کیا آپ نے وہاں کس چینل پر بھیج رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ذرا بتا، یہ مجھے لگتا ہے انڈین ہے ایاز، اچھا شاید ان کی چلیں نا بس آئی ٹھیک ہے، اب سن لیں۔ پرچی پہ آپ نے مبارکباد لکھی، ولادت مبارک، بی بی کا نام لکھا، ولادت مبارک لکھا، ساتھ جو بھی آپ نے نیاز کی ہے وہ آپ نے اس کی فوٹو کھینچ کے بھیج دی واٹس ایپ، یہی ٹھیک ہے سکرین پہ جو نمبر ہے اسی پہ، اور ان سے کہیں کہ میرے یہ 2 سوال ہیں، یہ میری تاریخ پیدائش، وقت، جگہ، اور یہ میرا وہ ہے، تو وہ پھر آپ کو ایک خاص ٹائم پہ، موسٹلی رات 10 سے 12 کے درمیان میں یہ ہوں گی اپوائنٹمنٹس، تو وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریفر کر دیا جائے گا، وہ ان کے آنسر کریں گے۔ اچھا، اب یہ بار بار یہ بھی چلتا رہے گا کچھ عرصہ، اور آپ لوگ اس سے جیسے کہتے ہیں انجوائے کریں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، یہ بڑا اچھا سوال ایک آیا، اس پہ رہنمائی کریں۔ فرسٹ آف آل سر آپ کو عمرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اسامہ سر سے سوال ہے، عورتوں کا قبرستان میں جانے کے حوالے سے کیا رولنگ ہے اسلام میں؟ دیکھیں، یہ صرف قبرستان میں جانا یا عورتوں کا ویسے ہی گھر سے باہر جانا کوئی بہت زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ یہ تو اسلام جو آپ لوگوں کو لگتا ہے نا، جب آپ لوگوں کا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے تو قبرستان جانا میں کیا فرق ہے؟ مطلب ادھر آپ کو خوشیاں منانے، ادھر غم منانے، خوشی غم کا میٹر نہیں ہے۔ بیسیکلی میٹر یہ ہے کہ 4 دیواری سے باہر شیطان آپ لوگوں کی طاق لگائے بیٹھے، جنہوں نے آپ کو بیمار کرنا ہے، یا انہوں نے، آپ تو ماشاءاللہ گھر گھر گولیاں دوائیوں کے پھکے دراز بھرے پڑے، آپ فرق ہی نہیں پڑتا نا، آپ تو ایڈجسٹ کر گئے شیطانوں کے ساتھ، اور اچھی پروموشن لگی ہوئی ہے شیطانوں کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنا سیف نہیں ہے، اصل بات یہ ہے۔ آپ اس کو قبرستان میں، بازار کے چکر میں، سفر کے چکر میں، اس چکر میں، اس چکر میں نہ دیکھیں۔ تو سر بہت ورکنگ زیادہ، وومن کیا کرے؟ دیکھیں وہ تو آپ حفاظت کی دعائیں کریں، چیزیں کریں، اللہ تعالیٰ سے جیسے کسب، آسان روزی، آسان رزق، گھر کے اندر اس کا انتظام مانگے، اللہ تعالیٰ دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ول ہونی چاہیے۔ میں نے ایک چیز زندگی میں دیکھی ہے، اسلام کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کسی ایک چیز کو ترک کریں، ایک چیز کو، یقین کرو فلک ایسے لگے گا کہ آپ لوگوں کی زندگی کی ساری حسرتیں اور خواہشیں پوری ہونے لگ گئی، ایک چیز صرف۔ تو اسی لیے اگر کوئی ایسا ہے، کوئی خاتون اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ گھر سے نہیں نکلنا اب میں نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے اس کے لیے ریل پیل کر دیں گے، اس کو باہر نکلنے کی، ورکنگ وومن کی باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اور سر، یہ بھی کمنٹ تھا، آپ کس ویزے پہ سعودیہ لمبے وقت کے لیے رکے ہیں؟ برائے کرم ہمیں بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں اس پہ، وسیم صاحب۔ دیکھیں، اس کا آپ لوگوں کے پاس جو عمرے کے ویزے ہوتے ہیں نا، وہ ڈفرینٹ لمبے لمبے ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ کس سے وہ لے رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے تو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو آزاد کیا ہوا ان معاملات سے، لیکن آپ کا مرضی ہوتی ہے 21 دن کا ویزا لیں، 2 مہینے کا، میکسیمم آپ 3 ماہ کا لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایجنسی والے جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں نا، یہ جو پیکیج ویکیج دیتے ہیں، اور رہائش بھی اور وہ بھی، اور کوئی بائنڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنا ویزا لیں، ٹکٹیں لیں، اور بس اگر آپ کو کوئی رہائش کا انتظام ہو
تو آپ لمبا رہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کمپنی کا ویزا، جیسے اب ہم نے ادھر وہی اپنی کمپنی فارم ہو جائے گی تو اس کے بعد کمپنی کے ویزے پہ سوئچ ہوں گے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا سر، وسوسے کے والے سے کمنٹ آیا ہوا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دین کے والے سے وسوسے آتے ہیں اور میں کیا کروں اس سے بچنے کے لیے؟ دین کیا ہے نا، وسواس الخناس. یہ جو ہے نا، یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، شیطان آپ کا دل ایسے منہ میں لے کے پھر نکلتا ہے، اگلتا ہے، ایسے جیسے آپ ٹافی لالی پاپ نہیں منہ میں ڈالتے اور نکالتے بچے، ایگزیکٹ آپ کا دل وہ منہ میں لے کے ایسے کرتا. وہ ایک سرور سا آتا ہے، اس میں ایک لمحہ آتا ہے جس میں آپ بہکتے ہیں. یہ وہ لمحہ ہے جس میں موسٹلی لوگ بہکتے ہیں. وہ ایک مزہ سا ہے اس دل کی ردھم کے اندر، ایک دل میں اشیاء کر لے بس دیکھی جائے گی. یہ جو لمحہ ہے یہی وسوسہ اور اس کا وہ لیول ہے کہ آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے وہی بات ہے کہ زیتون نمک کا استعمال، صوم و صلات کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہونا، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا کہ اس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. تو بس جی سر، یہ اگر مشن ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. انشاءاللہ. سر آپ کے فینس جتنے بھی ہیں سب نے بہت زیادہ آپ کو عمرے کی مبارکباد دی ہے. میں نے کہا آپ کو بتانا مسٹ ہے کہ نیچے بہت زیادہ کمنٹس آئے ہیں لوگوں کے، اور بہت زیادہ پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ کمنٹس لوگوں نے کیے ہیں اور بہت زیادہ پیار دیا آپ کو. بہت بہت شکریہ سب کا. اللہ تعالیٰ سب کو اس گھر لائے، بلکہ ہو سکتا ہے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، استطاعت دے، ادھر ہمارے ڈیرے پکے کریں تو پھر آمین انشاءاللہ آمین. ان لوگوں کے لیے بھی کوئی اچھی آفرز، کوئی اچھی اسکیمز، کوئی اچھی چیزیں نکالیں گے تاکہ لوگ آسانی سے اللہ کے گھر آ کے کھل کھلا کے رہ کے، کھل کھلا کے اپنی لوکل فیل کے اندر سب کچھ کریں. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج بلکہ جمعہ ہے، جو سر بتاتے ہیں میاں بیوی آپس میں تحفہ دیں ایک دوسرے کو یا تحفہ دینے کی بات کرتے ہیں، تو آج جمعے کا دن ہے. اگر کوئی جمعے کو ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ تحفہ دے دے. یاد ہے سر آپ نے اچھی بات میں بتائی تھی پھول کہ دے تحفہ دے، دینا، خوشبو دے دے، پھول خوشبو کچھ بھی دے سکتا ہے جمعے کے دن اور پہ. بیگ میں اچھا بھی سر دیں. لازمی نہیں کہ شوروں نہیں دینا، دونوں ہی دیں. ٹھیک ہے، چلیں سر اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کوشش کر رہے ہیں ٹائم سے ہم آ جائیں. اللہ حافظ.